نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اپنے قوم کو کن 3 چیزوں کی طرف بلایا؟ توحید، نبوت اور ہدایت کی طرف بلایا۔ تو اس آیت کے اندر، اس مختصر سی صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے 4 لوگوں کے، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے۔ ایمان اقرار باللسان، کہ زبان سے اقرار بھی کرے اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور آپ کے ختم نبوت کا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق بھی کرے، اندر سے دل بھی کہہ رہا ہو، منافقت نہیں کہ زبان پہ ہے اور دل میں کسی اور سے تعلق جوڑے بیٹھا ہے۔ زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اس کو کہتے ایمان۔ اور اس کے بعد ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انسان پھر نیک عمل کرے۔ انسان نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ، نکاح ہو، گناہ ہو جائے فوراً انسان توبہ کرے، مایوس نہیں ہو، اللہ کے در پہ آئے، اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کوئی انسان کا در تو ہے نہیں کہ وہ جتلائے گا، ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ او کما قال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو انسان گناہ کرے، توبہ کر رہا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، لیکن وہ صدق کے دل سے توبہ کر رہا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، 70 دفعہ میں بھی دن میں ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرے دربار سے مایوسی نہیں ہے جتنا بڑا کوئی گناہ کر کے آئے، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ کہ ان یلقى عن المعصیہ، معصیت سے الگ ہو کے مجھ سے معافی مانگے، حرام، سود، نجائز، رشوت سب کچھ کھا بھی رہا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ پھر مذاق ہے۔ ان یلقى عن المعصیہ، معصیت سے جدا ہو جائے کہ اللہ آج کے بعد کوئی رشوت نہیں، کوئی سود نہیں، کوئی کچھ نہیں، حرام کا کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، یا اللہ جو ہوا آپ اس کو معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد ایندم علیہا، اپنے گناہ پر انسان کو ندامت بھی ہو کہ یار واقعی میں نے اللہ کو ناراض کیا، میں کیوں غلط کام کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ان یعزم عزما جازما الا یعود الیہا، پھر پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جو انسان اس انداز سے دعا کرتا ہے، دن میں وہ 70 دفعہ بھی گناہ کرے گا، اللہ پھر بھی اس کو معاف کر دیں گے۔ تو مایوس نہیں ہونا، اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی چیزیں بھی آتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انسان مسلمان دارالاسلام میں رہ رہا ہو، دارالکفر کے اندر رہ رہا ہو، امریکہ میں، کسی اور کنٹری میں رہ رہا ہو جہاں پہ ان کا نظام اسلامی نہیں ہے۔ وتواصوا بالحق، اگر مشکلات آ رہی ہیں تو وہ اس کو حق بات کی تلقین کرے کہ اپنے ہاتھ سے ایمان کو جانے نہیں دینا، اللہ کی توحید کو جانے نہیں دینا، حالات جیسے بھی آ رہے ہیں اپنے ہاتھ سے اللہ کی توحید کو جانے نہیں دے، رسول اللہ کی رسالت اور آپ کے ختم نبوت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ وتواصوا بالحق، اس کو حق بات کی تلقین کرتا رہے۔ اور تیسری چیز کہ اس کو ہدایت سے ہٹنے نہیں دے کہ وہ حالات سے دل برداشتہ ہو کر اللہ کی توحید کا انکار کرے یا رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت کا انکار کر دے یا ہدایت سے ہٹ جائے۔ وتواصوا بالحق، آپ اس کو حق بات کی تلقین کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور اگر اس کے پھر حق بات کی تلقین کرنے کے ساتھ، قائم رہنے کے ساتھ اگر اس کو کوئی مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو وتواصوا بالصبر، پھر اس کو صبر کی تلقین کرے، خود بھی صبر کرے اور اس کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ جیسے سورۃ البروج کے اندر واقعہ لکھا ہے، اور پورا واقعہ کہ وہ جب اسلام سے پھرنے کے لیے کہا گیا تو وہ مسلمان، وہ جو اس وقت کے حضرات تھے مومنین، وہ اسلام، وہ اس سے توحید سے نہیں پھرے، تو ان کو آگ کے اندر چلایا گیا، گرم تیل میں ڈالا گیا۔ لیکن جو بھی جا رہا ہے ہنستے رب کی توحید اور رسالت اور ہدایت کو سینے کے ساتھ چپکائے جا رہا ہے۔ ایک عورت کو لایا گیا اور اس کا معصوم بچہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو کہا کہ آپ ہٹ جائیں آپ ایمان سے۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے بچے کو گرم تیل کے اندر ڈال دیا۔ اب ماں تھوڑی سی پریشان
वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र। इस आयत को ज़हन में रखिएगा। उस बच्चे ने देखा कि मेरी माँ परेशान, अब वो अपनी माँ को तलकीन कर रहा है कि अम्मा ईमान को नहीं छोड़ना, वक्त के नबी को नहीं छोड़ना, हिदायत के रास्ते को नहीं छोड़ना। जितना आराम दे मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, आप बाहर खड़ी महसूस नहीं कर रही होंगी। आ जा तू भी अंदर इस फराई तेल के अंदर। तो तवासी बिलहक, कोई मुसलमान रस्ते से हट रहा तो तवासी बिलहक। बाज़ हजरात एतराज़ करते हैं जी कि ये अपने लोगों को तबलीग कैसी, कुरान कह रहा है वतवासो बिलहक वतवासो बिस्सब्र। ये किसको करना है? और ये काफिरों को थोड़ी करना है कि तवासी बिलहक के हक पे कायम रहो। अपने ही हजरात को कहना है ना कि तवासो बिलहक, हक के साथ कायम रहो, सब्र करो। मुश्किलात आ रही है तो क्या करो? सब्र करो। जो इंसान हक और सब्र की तलकीन करता है, अगला बंदा जब उस पर सब्र करेगा, हक के साथ डटा रहेगा, अल्लाह उसको भी उसका सवाब अदा करेंगे। आपकी वजह से कोई सब्र करे, आपकी वजह से कोई हक पे डटा रहे, तो जितना सवाब उसको मिल रहा है, अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही। जो इंसान किसी को भलाई का कहता है, जब वो उस भलाई पे अमल करता है तो उसको दो सवाब मिलते हैं, एक भलाई का कहने का, और जब वो दूसरा उस पर अमल करेगा, उस अमल का भी उसको सवाब उसका मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए और अमल सालेह की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तवासी बिलहक, खुद भी हक के साथ डटे रहें और दूसरों को भी उसकी तलकीन करें, खुद भी सब्र करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।